السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 15، 16 اور 17 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے، ابھی ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سجدہ تلاوت والی آیت مبارکہ ہے، اور حکم یہی ہے کہ جب ہم سجدہ والی آیت خود تلاوت کریں یا سنیں تو پھر ہم نے بھی سجدہ تلاوت کرنا ہے، جس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں چلے جائیں گے، اور پھر سجدہ کی تسبیحات پڑھیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب الشیاطین، مجرمین، کفار، مشرکین، منافقین کی نقشہ کشی کی تھی کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، سختیاں ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے، سن بھی لیا ہے، اور یہ منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، اور سر جھکا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دنیا میں واپسی کا مطالبہ کریں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیں، نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ کیوں؟ دنیا سے جانے کے بعد دنیا دار العمل ہے، اب دنیا سے جانے کے بعد اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اب عذاب چکھو۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کو بلا دیا تھا اور اللہ نے آج تم کو بلا دیا ہے، لہذا آج وہ عذاب آپ کو دیا جا رہا ہے جو عذاب الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ آج کی آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت ان مجرمین حزب الشیاطین کے مقابلے میں حزب اللہ کا تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حزب اللہ سچی جماعتیں، مومنین اور متقین کے اوصاف کیا ہیں۔ میرے عزیزو، سنو توجہ سے، اور توجہ سے سننے کے بعد ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان اوصاف کو اختیار کریں۔ انما یؤمن، یقیناً مومن کون ہے جی؟ سچے مومن، سچی جماعت کون ہے؟ یؤمنو بآیاتنا،
جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، الذین اذا ذکروا بہا، جو ہم نے ان کو سمجھائیں، ان کو یاد دلائیں، ان کو رہنمائی پیش کی، خروا، وہ گر پڑتے ہیں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، اور اللہ رب العزت کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں، بحمد ربہم، اللہ رب العزت کی جو خوبیاں ہیں اس کے ساتھ ان کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو حمد و ثنا ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، وہ اس رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ کسی قسم کی بڑائی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے پہلی صفت تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رہنمائی آیات جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یہ اخبات الی اللہ ہے، ان کی جو اخبات ہے اللہ کے سامنے جھکنا، وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ اور جھکانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے قلب، ان کے دماغ اور تمام تر صلاحیتیں وہ اللہ کے سامنے جھک جاتی ہیں، اللہ کی رٹ قائم ہو جاتی ہے، اللہ کی بالادستی ہو جاتی ہے ان کے ذہنوں پر، دماغوں پر اور دلوں پر۔ اب جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، بالادستی ہوگی، خوف اور رضا ہوگی، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، اس دل میں شیطان جگہ نہیں بنا سکتا۔ ایک دل میں ایک ہی محبت ہوتی ہے، یا اللہ کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور یا پھر شیطان کی ہوگی، شیطانی جماعتوں کی ہوگی۔ اگر ہم دونوں محبتیں اکٹھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو منافقت کہتے ہیں۔ مومن کے دل میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے مومن اللہ کی رہنمائی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل و کردار سے وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے تو اللہ کی تعریف کرے، اور جب گھر سے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، بازار جائے، مارکیٹ میں جائے، تو پھر جو شیطانی سماجی رنگ غالب ہوتا ہے وہی اخلاقیات اختیار کر لے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی ہے وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ اور اہم بات وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ متکبر نہیں ہوتے۔ متکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دل پر اللہ کی رٹ آ گئی، دماغ پر اللہ کی رٹ غالب ہو گئی، اس کے عمل و کردار پر اللہ کی رٹ غالب ہے، تو متکبر کیسے ہوگا؟ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اگلی صفت حزب اللہ کی، سچی جماعت کی، مومنین اور متقین کی، کہ وہ دور رکھتے ہیں اپنے پہلوؤں کو عن المضاجع، سونے کی جگہ سے، یعنی رات کو وہ سوتے ہیں اور سونے کے بعد جب میٹھی میٹھی نیند آتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور بڑا سرور آ رہا ہوتا ہے، تو فوراً اپنی مضاجع، سونے کی جگہ سے جدا ہو جاتے ہیں، اور کرتے کیا ہے؟ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً و طمعا، اپنی خواہشات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے،
ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، اور مقصد ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت۔ اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو نماز تہجد ہے، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت مستقل دوسری جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور احادیث بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ جو مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسے ایک امور بتاؤں، کام بتاؤں، عمل بتاؤں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کی وہ نماز جو درمیان شب ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ میرے عزیزو، اللہ تو حدیث پاک میں آتا ہے آخری شب کے وقت، رات کے آخری حصہ میں آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، کوئی ضرورت مند ہے میں اس کی ضرورتیں پوری کروں۔ یعنی اللہ آ کر ہمیں پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فلا تعلم نفس، کوئی نفس، کوئی شخص نہیں جانتا، ما اخفی لہم، اللہ رب العزت نے کچھ نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں، جب وہ دیکھیں گے تو من قرۃ اعین، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے حزب اللہ اور سچی جماعت مومنین اور متقین کے لیے ایسی نعمتیں بھی رکھی ہیں جو اس وقت سرپرائز دیں گے اللہ تعالیٰ، اور جس وقت وہ نعمتیں دیکھیں گے تو قرۃ اعین، ان کی آنکھیں ٹھنڈک اختیار کریں گی، ٹھنڈی ہو جائیں گی دیکھتے ہی۔ اور سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات کی، جزاء، یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ تو ہم دنیا میں سرپرائز دیتے ہیں، انعامات ایسے بھی دیتے ہیں جو عین وقت پر دیتے ہیں، جب کسی کو وہ نعمت انعام ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی ایسے کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔